چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جن میں جسٹس صادق علی، جسٹس مدثر امیر، جسٹس محمد طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض، جسٹس صلاح الدین اور جسٹس قاضی جواد احسن اللہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمیشن نے 4 ایڈیشنل ججز جسٹس انعام اللہ، جسٹس فرح جمشید، جسٹس ثابت اللہ اور جسٹس اورنگزیب کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی بھی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین اور خیبر پختونخوا کے وزیر قانون شریک نہیں ہوئے، تاہم کمیشن نے باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ ایران میں جاری کشیدہ صورتحال اور بدامنی کے باعث پاکستان اور ایران کے درمیان پہلی بار شروع ہونے والی فیری سروس کا سفر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کراچی پورٹ کے ذرائع کے مطابق کراچی سے ایران کی بندرگاہ چابہار کے لیے بکنگ روک دی گئی ہے اور 22 جنوری تک اس سروس کے آغاز کا کوئی امکان نہیں۔ حکام حالات معمول پر آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تاہم متبادل کے طور پر اب کراچی سے گوادر تک فیری سروس چلانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے تاکہ مسافروں کو مقامی سطح پر سفری سہولت فراہم کی جا سکے۔ پاکستان اور امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان ڈیجیٹل مالیاتی نظام میں تعاون کے لیے ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی، جہاں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس شراکت داری کا مقصد پاکستان میں محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو فروغ دینا اور ملک کو عالمی ڈیجیٹل فائنانس مارکیٹ کا حصہ بنانا ہے، جبکہ امریکی وفد نے پاکستان کو اس شعبے میں ایک مضبوط امیدوار قرار دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سینیٹرز نے مشترکہ طور پر نیٹو یونٹی پروٹیکشن ایکٹ پیش کیا ہے، جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بھی نیٹو رکن ملک بشمول گرین لینڈ پر قبضے یا کنٹرول سے روکنا ہے۔ یہ بل امریکی محکمہ دفاع اور خارجہ کو پابند کرتا ہے کہ وہ کسی بھی نیٹو سرزمین کے الحاق یا ناکہ بندی کے لیے سرکاری فنڈز استعمال نہ کریں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ڈینش جزیرے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس پر ڈنمارک اور گرین لینڈ کی حکومتوں نے اپنی خود مختاری کے دفاع میں سخت موقف اپنایا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ الیمین گنڈاپور اداروں کے خلاف بیان بازی کر کے بھارت، اسرائیل اور کالعدم ٹی ٹی پی جیسے ملک دشمن عناصر کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نجی ٹی وی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر وزیر اعلیٰ کے مطابق دہشت گردی میں افغانستان ملوث نہیں تو پھر وہ واضح کریں کہ ان کارروائیوں کے پیچھے کون ہے۔ گورنر کنڈی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے محض میڈیا کوریج کے لیے کراچی میں انتشار پھیلایا، جبکہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ریاست مخالف بیانات کے بجائے وفاق سے صوبے کے مفاد اور موٹر وے جیسے منصوبوں کا مطالبہ کرتے۔ اسرائیل اور عرب ریاستوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ایران پر فوری فوجی حملے سے گریز کریں اور اس کے بجائے ایرانی حکومت کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی حکمت عملی اپنائیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق عرب حلقوں کو خدشہ ہے کہ کسی بھی بیرونی حملے کے نتیجے میں ایرانی عوام اپنی حکومت کے گرد متحد ہو سکتے ہیں، جو موجودہ تحریک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو جلد امداد پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ٹرمپ نے سخت وارننگ دی ہے کہ اگر ایرانی حکام نے مظاہرین پر تشدد یا پھانسیوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو امریکہ انتہائی سخت آپشن استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے صوبے بھر میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے ایک بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد عرصہ دراز سے ٹیکس چوری کرنے والی کمپنیوں کو قانون کے دائرے میں لانا ہے۔ چیئرمین پی آر اے معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں واضح کیا گیا کہ سروسز فراہم کرنے والی تمام کمپنیوں کے لیے پی آر اے کے ساتھ رجسٹریشن ہونا لازمی ہوگی اور انہیں الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کے تحت ٹیکس ادائیگی یقینی بنانا ہوگی۔ اجلاس کے دوران کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے سرگودا اور بہاولپور ڈویژنز کے اہداف مکمل نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، جبکہ فیلڈ ٹیموں کی استعداد کار رواں ماہ سے تربیتی پروگرام شروع کرنے اور فیلڈ آپشنز میں تیزی لانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سرکاری سطح پر پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اب تمام سرکاری محکمے صرف الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیاں ہی خرید سکیں گے۔
تاہم فیلڈ ڈیوٹی پر مامور گاڑیوں کو فی الحال اس پابندی سے استثناء کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے واضح کیا کہ صوبے میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 170 نئے پیٹرول پمپس کے لیے الیکٹرک چارجنگ یونٹس کی تنصیب کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جس کے بغیر انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حکومت جلد ہی ایک جامع الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کروانے جا رہی ہے تاکہ صوبے میں گرین انرجی کو فروغ دے کر ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔